اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس چیز کی تعلیم دی. کس لیے تعلیم دی؟ کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب تک مسلمان متحد رہیں گے مسلمانوں کو کوئی نہیں توڑ سکتا. جب تک مسلمان متحد رہیں گے مسلمانوں کو کوئی نہیں توڑ سکتا. جیسے ہی مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹے گا مسلمانوں کا زوال شروع ہو جائے گا. اور ایسے ہی ہوا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. جب سلطنت عثمانیہ قائم تھی نا جی، سلطنت عثمانیہ قائم تھی، اس وقت مسلمانوں کا سکہ چلتا تھا. 52 ممالک کے اوپر سلطنت عثمانیہ قائم تھی. سلطنت عثمانیہ جب ٹوٹی نا جی، اس سلطنت عثمانیہ کو جو رقبہ ہے وہ تقسیم ہو کر آج 52 ممالک کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. اس طریقے پر مسلمانوں کا اتحاد تھا، اس طریقے پر مسلمانوں کا اتفاق تھا، تبھی تو مسلمانوں کا سکہ چلتا تھا. آج انگریزوں کا آپس میں اتفاق ہے کہ نہیں؟ کیا افغانستان کے اندر سارے انگریز مل کر لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے؟ آئے تھے نا کافر سارے مل کر لڑنے کے لیے. اسرائیل کی مدد کے لیے سارے نہیں جا رہے. عراق پر سارے مل کر لڑنے کے لیے نہیں آئے. یاد رکھو دنیا کے اندر صرف 2 قومیں ہیں. اولئک حزب اللہ، اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. صرف 2 قومیں اس پوری دنیا کے اندر رہتی ہیں، ایک مسلمان اور دوسرا کافر، تیسری اور کوئی قوم نہیں. یاد رکھو. اور ان دونوں قوموں میں جن کا آپس میں اتفاق ہوگا وہی برسر اقتدار ہوگی. اس لیے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ کہا ہے انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ. ان ارشادات کا مقصد کیا؟ یہی مقصد ہے کہ آگے ایسے حالات آنے والے ہیں، آگے ایسا دور آنے والا ہے جہاں پر تمہارے اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے. جب تک تم متحد رہو گے تمہارے بیچ میں کوئی نہیں گھسے گا. جب تمہارا اتحاد ٹوٹ جائے گا لوگوں کو راستہ مل جائے گا. اور سلطنت عثمانیہ جب قائم تھی اس وقت مسلمانوں کا ٹھیک ٹھاک روب دھاپ تھا پوری دنیا کے اوپر. مسلمانوں کو لوگ سلام کرتے تھے، مسلمان کی عزت تھی. جس طرح آج ہم انگریز کو فالو کرتے ہیں نا بدقسمتی سے، اس وقت لوگ ہمیں فالو کیا کرتے تھے مسلمانوں کو. کیوں؟ سکہ ہمارا چلتا تھا، طاقت ہماری چلتی تھی، افرادی قوت ہماری زیادہ تھی، روب اور دبدبہ ہمارا زیادہ تھا، فوجیں ہمارے پاس تھیں. ہے بھئی، بہترین اور مضبوط اقتدار ہمارے پاس تھا. سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، عدالتی نظام ہمارا رائج تھا. آخر یہ تبدیل کیوں ہوا؟ مسلمان غالب تھا، زوال کی طرف کیوں چلا گیا؟ اس کی وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا اتحاد تھا، جو مسلمانوں کا اتفاق تھا وہ ٹوٹ گیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ صلیبی جنگوں میں ہر وقت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ صلیبی جنگوں میں جو مسلمانوں کی طرف سے لشکر تھے نا جی، ان کے سپہ سالار ایسے لوگ تھے جن کا خاندان غلاموں کا تھا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی سوچ یہ نہیں تھی کہ یہ غلام ہے، یہ چھوٹے خاندان کا ہے بھئی، اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے، اس کا عصب نسب کوئی نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ کوئی نہیں. آج تو ہمارے ہاں یہ چلتا ہے نا، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ MNA بن جاتا ہے، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ MPA بن جاتا ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہے نا جی. یا جو پرلے درجے کا جناب بے وقوف ترین شخص ہے اس کو جناب MPA بنا دیتے ہیں. یا جو پرلے درجے کا کرمنل ہے بھئی، جس کا نام تھانے میں بھی ہے، جس کا نام عدالتوں میں بھی ہے، جس کا نام کچہریوں میں بھی ہے بھئی، اس کو جناب کونسلر بنا دیتے ہیں، اس کو MNA MPA بنا دیتے ہیں. تو ترقی خواہ کرنی ہے. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. جو صلیبی جنگیں تھیں ان میں جو مسلمانوں کی طرف سے لشکر لڑ رہا تھا اس کے جو سپہ سالار تھے وہ ان کے خاندان غلاموں کے خاندانوں میں سے تھے. صلاح الدین ایوبی غلاموں کے خاندانوں میں سے تھا، نور الدین زنگی غلاموں کے خاندانوں میں سے تھا، عماد الدین زنگی غلاموں کے خاندانوں میں سے تھا اور اپنے لشکروں کے امیر تھے بھئی. اور مسلمان ان کی ماتحتی میں لڑ رہے تھے اور لڑ کر انہوں نے پھر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈالی تھی. اور سلطنت عثمانیہ پوری دنیا کے اوپر جناب حکومت کر رہی تھی. 52 ممالک اس کے زیر نگین تھے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ ٹوٹی کیوں؟ سلطنت عثمانیہ ٹوٹی کیوں؟ سلطنت عثمانیہ بھی اسی وجہ سے ٹوٹی ہے کہ جس اتحاد کی بنیاد پر یہ سلطنت وجود میں آئی تھی وہ اتحاد جناب ختم ہو گیا. وہ اتحاد اختلاف میں تبدیل ہو گیا، وہ اتحاد نا اتفاقی میں تبدیل ہو گیا. جب اتحاد کی جگہ اختلاف اور نا اتفاقی آ گئی نا جی،
تو پھر سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی. اب نا اتفاقی کیسے آئی؟ انگریزوں نے جناب سوچا کہ یار ہم جب بھی لڑنے جاتے ہیں تو ہمیں شکست ہو رہی ہے، حالانکہ افراد بھی ہمارے پاس ہیں جناب، ساز و سامان بھی ہمارے پاس ہیں، اسلحہ بھی ہمارے پاس ہے، ہر چیز ہمارے پاس ہے، ہمیں شکست کیوں ہو رہی ہے؟ انہوں نے سوچنے کے بعد انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ہمیں شکست اس لیے ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں اتحاد بہت زیادہ ہے، مسلمانوں کا آپس میں اتحاد بہت زیادہ. یاد رکھیں اس اتحاد کی اب بہت بڑی ضرورت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپ زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیں کیسے اتفاق اور اتحاد اور محبت تھی آپس میں. ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زخمی پڑے ہوئے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرا چچا زخمی تھا، میں پانی لے کر اس کے پاس گیا تو چچا پانی پینے لگے تو ساتھ میں ایک اور صحابی زخمی پڑا ہوتا، اس نے پانی کے لیے آواز دی تو کہتا ہے میرے چچا نے کہا کہ اس صحابی کو پہلے پانی پلاؤ. کہتا ہے کہ میں پانی لے کر بھاگ کر اس صحابی کے پاس گیا تو ایک اور صحابی نے پانی کے لیے آواز دی تو اس صحابی نے کہا کہ پہلے اس کو پانی پلاؤ. کیا ہم لوگ یہ کرتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بس مجھے ملنا چاہیے، اگلا جائے بھاڑ میں، مجھے ملنا چاہیے، میری ضرورت پوری ہونی چاہیے، میرا مفاد پورا ہونا چاہیے. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں بھاگ کر تیسرے بندے کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں. کہتے ہیں کہ میں واپس آیا، بھاگ کر دوسرے کے پاس آیا تو کہتے ہیں وہ بھی شہید ہو چکے تھے. کہتے ہیں کہ میں بھاگ کر اپنے چچا کے پاس آیا تو دیکھا وہ بھی شہید ہو چکے تھے. یہی چیز صحابہ کرام کو آگے لے کر جاتی تھی. جنگ کا میدان ہے جناب، افراتفری کا ماحول ہے، لوگ گرے پڑے ہوئے ہیں، کوئی شہید ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، لیکن ایسے موقع پر بھی ایک دوسرے کے لیے احساس ہے، ایک دوسرے کے لیے پیار ہے اور ایک دوسرے کے لیے محبت ہے. یہاں پر ہم لوگ جناب پڑوسی رہ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے، پتہ ہی نہیں چلتا اس اگلے گھر میں جناب کو مر گیا، کو کیا ہو گیا، کچھ کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ حال ہے ہمارا. تو انگریزوں نے جناب سوچا کہ یار اب یہ جو سلطنت عثمانیہ ہے اس کو کیسے توڑا جائے. تو انہوں نے سوچنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ ان کا جو آپس میں اتحاد ہے نا جی، اس اتحاد کو توڑنا چاہیے. جب یہ اتحاد ٹوٹے گا تو جناب ہم حملہ آور ہوں گے، ہم حملہ آور ہوں گے. اور ایک جنگل کے اندر نا 2 بیل رہتے تھے، ایک جنگل کے اندر 2 بیل رہتے تھے. تو دونوں بڑے خوبصورت تھے، سفید تھے، بڑی بڑی سینگوں والے تھے جناب. ان دونوں کو آپس میں بڑا پیار اور بڑا محبت اور بڑا اتفاق، کیونکہ دونوں بیل تھے، دونوں جناب خوبصورت، اور پورا جنگل جناب ان سے سڑتا تھا. اب شیر کو جناب، شیر کے منہ میں پانی آتا تھا ان کو دیکھ کر. جناب بڑے موٹے تازے بیل ہے، شیر تو 24 گھنٹے شیر یہی سوچتا تھا کہ یار کسی طریقے سے جناب یہ میری خوراک بنے. شیر نے جناب حملہ کیا، وہ دونوں نے اتفاق کیا اور شیر کو بھگا دیا. شیر نے پھر حملہ کیا، تیسری مرتبہ پھر حملہ کیا. اب بدقسمتی سے اس جنگل کے اندر ایک لومڑی بھی رہتی تھی، ایک لومڑی بھی رہتی تھی. اس لومڑی نے جناب شیر کو کہا کہ یار میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، شرط یہ ہے کہ مجھے بھی کچھ حصہ ملنا چاہیے. شیر نے کہا کیوں حصہ ملے گا، طریقہ بتاؤ. نے کہا طریقہ یہ ہے کہ ان دونوں کا آپس میں پھوٹ ڈال دو، ان دونوں کا آپس میں پھوٹ ڈال دو. جب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہوں گے تو ایک دوسرے کی مدد کے لیے بھی نہیں آئیں گے، اور ایک جانور کا شکار کرنا تمہارے لیے کیا مشکل ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب جناب لومڑی گئی، لومڑی ایک بیل کے پاس جا کر دوسرے کی برائی کرنے لگی، دوسرے کے پاس جا کر پہلے کی برائی کرنے لگی، اور دونوں جناب آپس میں لڑ پڑے. دونوں آپس میں لڑ پڑے، ایک اس طرف چلا گیا، ایک اس طرف چلا گیا. ادھر آ کے شیر کو خوشخبری دے دی. شیر نے جناب حملہ کیا، پہلے ایک بیل کا شکار کیا، وہ لومڑی کے ساتھ مل کر وہ کھایا، پھر دوسرے بیل کا شکار کر کے لومڑی کے ساتھ مل کر اس کو بھی کھا لیا. اب دیکھو ان کی ہلاکت کی وجہ کیا ہے؟ نا اتفاقی. مسلمانوں کی بھی ہلاکت کی وجہ یہی ہے بدقسمتی سے، سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کی بھی وجہ یہی ہے. اب انہوں نے کیا کیا جناب، انہوں نے کہا کہ ان کا اتحاد ختم ہونا چاہیے کسی طریقے سے. انہوں نے جناب عرب میں جا کر کہا کہ یار تم تو عربی لوگ ہو، تم تو عربی لوگ ہو، قرآن تمہاری زبان میں نازل ہوا، نبی تمہاری زبان میں آیا ہے، ابھی خانہ کعبہ تمہارے پاس ہے، مسجد نبی تمہارے پاس ہے، تم یار ان ترکوں کے ماتحت رہتے ہو، یہ تمہاری حیثیت کے قابل نہیں ہے، تمہاری تو ویلیو ان سے بہت اونچی ہے، بلکہ تمہیں ان پر حکمران ہونا چاہیے. ادھر جا کر ان کو تیری لگا دی ہے بھئی، ادھر جا کر ترکوں کو تیری لگا دی. تو ہوا کیا، آپس میں جناب گتھم گتھا ہو گئے. پہلے عرب لوگ ترکی کے ماتحت رہتے تھے، سلطنت عثمانیہ کے ماتحت رہتے تھے. جب انہوں نے آپس میں تیری لگائی تو جناب ان دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی. ہاں بھئی، جو باہر لوگ تماشا دیکھ رہے تھے انہوں نے حملہ کیا اور اپنے اپنے حصے کا مال لیا اور سائڈ پہ ہو گئے. سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی اور مسلمانوں کی طاقت بکھر گئی.
ترکی والوں نے کیا کیا؟ ترکی کے اندر جو عرب ملازمین تھے، عرب کے لوگ ملازمت کرتے تھے، ان کو نکال دیا ملازمتوں سے۔ ایون کہ ترکی کے اندر اذانوں پر پابندی لگ گئی، ترکی کے اندر عربی میں نمازوں پر پابندی لگ گئی، ترکی کے اندر عربی میں کتابت پر پابندی لگ گئی ہے، حالانکہ مسلمان قوم۔ ترکی کے اندر قرآن پڑھنے پر پابندی لگ گئی، مسلمان قوم۔ ان سارے نقصانات کے پیچھے سبب کیا ہے؟ سبب یہ نا اتفاقی ہے، نا اتفاقی۔ ہم مسلمان جو ہے نا جی، ہم مسلمان اپنے دشمن کو سمجھنے سے ہمیشہ قاصر رہے ہیں، اپنے دشمن کو سمجھنے سے ہمیشہ قاصر رہے ہیں۔ جب ہم اپنے دشمن کو، یا تو ہم اپنے دشمن کو سمجھتے نہیں ہیں، یا سمجھتے ہیں لیکن ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اتحاد نہیں ہے۔ اتحاد ہو تو طاقت ہو نا جی۔ یہ جن قوموں کے اندر اتحاد اور اتفاق ہوتا ہے نا، دیکھو وہ قومیں کیسے ترقی کرتی ہیں۔ تو ہمارے مسلمان جو ہے نا جی، زوال پذیر اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے اتحاد کو خراب کر دیا۔ دیکھو ایک بوتل لے لو، بوتل کے اندر 50 سفید رنگ کی چونٹیاں ڈالو، 50 لال رنگ کی چونٹیاں ڈالو، ہیں بھئی؟ ان دونوں کو بوتل کے اندر ڈال کر بوتل اوپر سے بند کر دو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 50 جو کالی چونٹیاں ہیں وہ کالی چونٹیوں کے ساتھ رہیں گی، جو لال چونٹیاں ہیں وہ لال چونٹیوں کے ساتھ رہیں گی، ایک دوسرے کو نہ کاٹیں گی نہ تنگ کریں گے، کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد آپ جناب اس بوتل کو زور سے ہلاؤ، زور سے ہلا کر اس کو رکھو، آپس میں ایک دوسرے کو کھانا شروع ہو جائے گی۔ یہ کوئی نہیں سوچے گا کہ بھئی ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، یہ بوتل ہلانے والا کون ہے؟ اس کے بارے میں تو تحقیق کرو، اس کے بارے میں تو سوچو، یہ بوتل ہلائے کون رہا ہے؟ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشت و گریبان ہیں، قومیت کے نام پر، لسانیت کے نام پر، وطنیت کے نام پر، ہیں بھئی، شہروں کے نام پر، خاندان کے نام پر، حسب نسب کے نام پر۔ کبھی یہ سوچنے کی زحمت ہم لوگوں نے نہیں کی کہ بھئی ہمیں لڑا کون رہا ہے؟ کم از کم ان محرکات کو بھی تو دیکھیں کہ لڑانے والا کون ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مشت و گریبان کرنے والا کون ہے۔ تو جب ہم یہ چیزیں دیکھنا شروع کر دیں گے نا جی، ہمارے ماحول کے اندر امن آ جائے گا، ہمارے معاشرے کے اندر امن آ جائے گا، اور ہمارا وہ جو اتفاق اور اتحاد خراب ہوا ہے، وہ اتفاق اور اتحاد دوبارہ برقرار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ ترقی عطا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔